اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا أو كرها قالتا أتينا طائعين صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام دینی بھائیوں، بنیادی طور پر کسی بھی مشن کے لیے بنیادی معاملات کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر بنیادی معاملات یا بنیاد کلیئر نہ ہو تو پھر آگے عمارت کا کھڑا ہونا ذرا سا پرابلم کرتا ہے اور بہت اچھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لہذا سب سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آخر کریشن کیوں کی گئی، یہ کائنات کیوں بنائی گئی، انسان کو کیوں بنایا گیا، ہم مسلمانوں کو کیوں بنایا گیا۔ اچھا، یہ وہ سوال ہے جو دنیا میں مختلف ممالک میں مجھ سے بھی کیا جاتا رہا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، اور یہ نان مسلم زیادہ نے بھی کیا یہ سوال اور مسلمانوں نے بھی کیا۔ تو اس چیز کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا تھا۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی ہے سورہ حامیم سجدہ کی 11ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ نے اپنا پروگرام کہاں سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو محض دھواں تھا، اور یہ بات سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ کائنات پہلے دھواں تھی۔ ناسا کی رپورٹوں میں آپ پڑھیں تخلیق کائنات کے بارے میں، تو وہ جب سائنس ترقی کرتی ہے تو آگے قرآن کھڑا ہوا ملتا ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ جب آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ایک محض دھواں تھا، تو اس نے حکم دیا ان کو، آسمان اور زمین کو، کہکشاؤں اور زمین کو، کہ تم وجود میں آ جاؤ، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اور انہوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ الانبیاء کی 30ویں آیت میں کہا کیا کفار یا انکار کرنے والوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ زمین اور آسمان یہ سب کچھ باہم ملے ہوئے تھے اور ہم نے بگ بینگ کے ذریعے ان کو جدا کیا۔ یہ 30ویں آیت ہے سورہ الانبیاء کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات بنانے میں اللہ رب العالمین نے دھوئے کو استعمال کیا اور دھوئے سے پھر اس سے جو ہے نا کہکشائیں اور یہ کائنات بنائی۔ پھر وہ آگے کہتا ہے اِنَّ أَرْضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے ایک آواز لگائی سماوات والارض والجبال وَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اس نے کہا کہ میں نے ایک کائنات میں ایک آواز لگائی کہ میں اب اپنی ایک امانت تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب ڈر گئے، اشفقنا منہا، سب نے انکار کر دیا، سب اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے قبول کر لیا۔ یہ انسان کیا تھا؟ یہ زمین کے وہ ذرات، کائنات میں سب نے انکار کر دیا، لیکن زمین کے وہ ذرات جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیت دی تھی سوچنے سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی، تو زمین کے چند جو ذرات تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی کبریائی تمام کائنات پہ قائم ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں کسی کے ذریعے اس کبریائی کو قائم کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنے احکامات کسی اور کے ذریعے اس کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی کبریائی یا آپ کے احکامات کے آپ جو یہ کام کرتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن مختلف زمین کے حصوں سے ایک آواز آئی اور ان کا ہم یہ کام کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ ساری ان ذرات کو اکٹھا کیا، وہ ایک مٹھی بنی، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مٹھی مٹی جمع کی تھی، اسی لیے تم مختلف شکلوں کے ہو، مختلف رنگوں کے ہو، مختلف مزاج کے ہو۔ اس سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔
پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو نکالا اور پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو بیس ڈالنے کے لیے، بیس ڈالتے وقت کیا گیا تھا، اور یہی وہ سوال ہے جب انتہا کو پہنچیں گے، یعنی قبر میں جب اختتام ہو جائے گا معاملات کا، تو پہلا سوال ہوگا من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب یہ کر لیا تو پھر اسے کہا قرآن پاک کی سورہ الانبیاء میں تکنہم فجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پھر میں پانی میں سے زندگی لے کر آیا ہوں، یعنی یہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پانی، جو زندگی ہے زمین پر، میں پانی میں سے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس اسٹینڈرڈ کا بنا لیا جو ریکوائرمنٹ تھی، انسان بہت پہلے سے موجود تھا، انسان جو 30-35 لاکھ تھا، لیکن وہ اللہ کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ اللہ کی ریکوائرمنٹ وہ اسٹینڈرڈ تھا کہ جو اس کا نائب بن سکے، جو اس کے کام کو آگے بڑھا سکے، جو کام وہ چاہتا ہے ان سے لینا وہ کام کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استویٰ، اور جب میں نے اس کو مکمل کر لیا ذہنی صلاحیت کے ساتھ، جسمانی طور پہ اس کو جب مکمل کر لیا، ثم استویٰ ونفخ فیہ من روحہ، جب وہ میرے مطلب کا بن گیا تو پھر میں نے اپنی روح اس پہ پھونک دی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب آپ دیکھیں فیکٹری میں کار بن رہی ہے مثال کے طور پہ، تو ایک عام آدمی کہتا ہے وہ کار ہے بن رہی ہے، وہ کار بن رہی ہے، وہ کار، لیکن آنر اور بائر جب تک وہ ٹیسٹنگ پوائنٹ سے باہر نہیں آتی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے انسان نما اس دنیا میں 30-35 لاکھ سے موجود تھا، لیکن ڈیولپمنٹ اس کی جاری تھی، اور یہاں تک کہ جب وہ اسٹینڈرڈ، وہ لائن کراس کی اس نے جس کو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی، تو اللہ نے کہا جب میں نے اس کو مکمل کر لیا، میرا مکمل بندہ بن گیا، تو پھر میں نے اپنی روح پھونک دی، آپ اس کے ہم مزاج ہو گئے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین اچھے پہ خوش ہوتے ہیں، آپ اچھے پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ برے پہ ناراض ہوتے ہیں، آپ برے ناراض ہوتے ہیں، آپ انعام دیتے ہیں، اللہ بھی انعام دیتا ہے، آپ سزا دیتے ہیں، اللہ بھی سزا دیتا ہے، اللہ عدالت لگاتے ہیں، آپ بھی عدالت لگاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مصور ہو، آپ بھی مصوری کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ جس زاویے سے دیکھ لیں آپ اللہ کے ہم مزاج ہیں، اور ہم مزاج تو بنانا تھا، اس نے ہائٹ پہ لے جانا تھا، کیونکہ ہائٹ اس لیے لے جانا تھا کہ اس کا نائب بننا تھا آپ کو۔ جیسے صدر پاکستان جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو وہ چیف جسٹس کو اپنے نائب بنا کے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم پلہ اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے آپ کو اشرف المخلوق بنایا، اور جس طرح وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، سارے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، فرشتوں مطلب ہر چیز سے آپ کو سجدہ کروایا، یعنی آپ کے ماتحت کر دی۔ اور پھر کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين۔ زمین اور آسمان تو بلندی کو کہتے ہیں، بلندی کا مطلب ہے کہ بلندی میں کہکشائیں ساری آ گئی۔ میں نے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، میں نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ پیدا کیا، چھوٹا یا بڑا، اور جو کچھ اتارا، لوہا اتارا، پانی اتارا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، انبیاء کو اتارا، نمازوں کو اتارا، قرآن کو اتارا، جو کچھ بھی اتارا، یہ کھیل تماشا نہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلين، کوئی کھیل تماشا کرنا تو میں کر لیتا اپنی طرف سے۔ بل نقصف بالحق الى الباطل، میں تو باطل پہ حق کی چوٹ لگانا چاہتا تھا۔ واذا وزاحق، وہ اتنی شدید چوٹ تھی کہ جو اس کا سر توڑ کے اس کو مٹا دیتی ہے، اتنی شدت کی چوٹ میں اس پہ لگانا چاہتا تھا، باطل پہ حق کی چوٹ۔ یہ کائنات بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ حق اور باطل کی کشمکش برپا کرنا چاہتا تھا، اور اپنے احکامات یعنی اللہ کے احکامات نافذ کرنا، اور پھر اس کے سامنے مد مقابل پہ جو شیطانی قوتیں ہیں ان کو ڈاؤن کرنا، ان کو ختم کرنا، ان کو مٹا دینے والی ٹکراؤ تھا۔ جیسے اس سے کہنا ان ارد الامانۃ علی السماوات والارض، میں ان سے کہا کہ میرے احکامات نافذ کرنے کے لیے، میری کبریائی قائم کرنے کے لیے کون ہے؟ تو سب نے انکار کر دیا اور ڈر گئے، لیکن انسان نے کہا یہ کبریائی ہم قائم کریں گے آپ کی۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں
فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا تھا جن و انس کو مگر یہ کہ میری بندگی کریں، اور بندگی یہی تھی کہ میں احکامات کو نافذ کریں، اپنی ذات پہ بھی اور اپنے اجتماعی معاملات پہ بھی۔ اور پھر سورہ بقرہ کی 21ویں آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، یا ابھی انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، بدو، بندگی اختیار کرو، ربکم الذی، یعنی وہی کام کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، یہ تمہارے بابا اجداد کو بنایا، اور اب تم وہ تو چلے گئے، اب تم زندہ ہو، تم کو بنایا، تمہارے بابا اجداد کو بنایا، لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی توقع اس میں کہ وہ کام کرو جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے، جس کائنات کو، اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، آپ کا یہ جو جسم بنایا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ، تو یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان سے کہا کہ وہ یہ کام کرے، وہ اسی کے لیے آیا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ سورہ الانبیاء کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یعنی میں نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بنایا کھیل تماشا نہیں، اور اگر یہ کچھ کرنا تو اپنی طرف سے کر لیتا، میں تو باطل پہ حق کی چوٹ لگانا چاہتا تھا جو اس کو سر توڑ کے مٹا دیتی ہے، اس کے علاوہ جتنی باتیں تم بناتے ہو وہ تمہاری لیے بربادی کا سامان ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 21 میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی توقع اس میں کہ تم یہ کام کرو جس کے لیے کائنات بنائی اور تم کو بنایا گیا۔ حضرات محترم، یہ تو ابھی تک انسانوں کو پکارا تھا اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یاد دہانی کراتا رہا کہ دیکھو تمہاری ڈیوٹی یہ، تمہیں تخلیق کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اور جب حضرت انسان مکمل ہو گیا تو اس کا تعارف پھر باغ میں کرایا گیا، یعنی اللہ رب العالمین نے، آپ جیسے کرکٹ کی ٹیم میدان میں اتارتے ہیں تو پویلین میں بتاتے ہیں نا، وہ ایسے بال مارتا ہے، وہ ایسے کٹ لگاتا ہے، وہ باؤنس پہ ایسے شاٹ مار، تعارف کر کے میدان میں اتر جاؤ، اب کھیلو، جیتو گے تو انعام ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ سامنے شیطان جو تھا وہ موجود تھا، تو پہلا حکم اللہ کا جو پہلا تعارف تھا وہ کیا تھا کہ شیطان سے کہا سجدہ کرو، تو اس نے انا کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو پہلی اللہ سے جو غلطی کی کہ اللہ رب العالمین کا جو انکار ہوا، خالق کائنات کا جو انکار ہوا، وہ یہ انا کی وجہ سے ہوا۔ دوسرا تعارف یہ ہوا کہ اس نے چمک دکھا کر اللہ کا ایک حکم نافذ ہوا، اللہ نے ایک حکم نافذ کیا کہ یہ پھل نہ کھانا، لیکن شیطان نے ایک چمک دکھائی کہ کہ تم یہ پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور ایک جھوٹی چمک، ایک جھوٹا دھوکہ دیا، اور اس دھوکے میں آدم علیہ السلام آئے اور وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ ایک دوسرا تعارف۔ اور تیسرا تعارف یہ ہوا کہ دیکھو تم غلطی کر جاؤ گے، تمہاری کمزوری ہے، لہٰذا تمہیں میں توبہ کا سہارا دیتا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام نے وہ کلمات سیکھے اور توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنِّي يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَابَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ، کہ اب زمین پہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں وہاں ایک خاص وقت تک رہنا ہے، یعنی ایک خاص تم کو پیریڈ دیا جائے گا، ایک پروگرام دیا جائے گا، اس کا ٹائم گزارنے کے بعد تمہیں فائل کے ساتھ بلا لیا جائے گا، باقی سب وہاں رکھوا لیا جائے گا۔ اس میں یہ تھا کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگے، ماں کا دودھ پیو گے، گھٹنوں کے بل چلو گے، بڑے ہو گئے کوئی ہنر حاصل کرو گے یا کوئی بزنس کرو گے، اس کے بعد تم ایک آدھ شادی کرو گے، ایک آدھ مکان بناؤ گے، بچے ہوں گے، ان کی شادیاں کرو گے، یہ سب کا تقریباً یہی ایک پروگرام ہوگا، اور اس پروگرام میں کے ساتھ تم سب کے سب یہاں رہو گے، الا یہ کہ کسی کو اللہ پہلے بلا لے، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی اس کے پروگرام کے تحت ہوگا۔ تو یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے کہا تم اتر جاؤ، ایک خاص وقت تک تمہیں رہنا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے احکامات کے مطابق عمل کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پورا پروگرام اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا، اور یہ کائنات بنائی اور مقصد بتا دیا اور زمین پہ بھیج دیا۔ اب انسانوں کے لیے جو انبیاء علیہ السلام آئے، اور انبیاء علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، جو لوگ بات کو سمجھ گئے، ان کے دور میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان عیسیٰ رسول اللہ، اشهد لا الہ الا اللہ واشهد ان موسیٰ رسول اللہ، اور ہمارے دور میں اشهد لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے تو ان کو 5 ستونوں کا، بلکہ 6واں ستون بعد میں آئے گا، 5 ستونوں کا ایک سہارا دے کے کہا گیا کہ یہ کام کرنا ہے۔ پہلا توحید، انہوں نے توحید کا کہہ دی، اقرار کیا۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 6واں سا جہاد فی سبیل اللہ۔ اس میں جو جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ کبھی زندگی میں آیا تو آیا، حج زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے، روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں اس نے کلمہ شہادت کہا وہاں سے کال آ گئی کہ پہنچو، واقیم الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ حیا مطلب ایک ہوتا ہے تال الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، لیکن حیا کا مطلب ہے پہنچو، یہ اس انداز بدل جاتا ہے، زور آ جاتا ہے، پہنچو۔ صلاح، صلاح عربی کا لفظ ہے، صلاح کے مطلب ہے کہ ایک کھوٹا ادھر گاڑیے، ایک کھوٹا ادھر گاڑیے اور مضبوط رسی باندھ دیجئے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں وائر ہوتی ہے، پنکھے لٹکے ہوتے ہیں، مضبوط رابطہ، واقیم الصلاۃ، رابطہ قائم کرو۔ دیکھیے کسی فیکٹری میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ٹائم ہو گیا ہے، اب باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کانٹریکٹ لینے آیا ہوا ہے، کوئی انٹرویو دینے آیا ہوا ہے، کوئی جو ہے پیسے لینے، لیکن ان میں سے ایک شخص کمیٹڈ ہے، اس کا اپائنٹمنٹ ہوا ہوا ہے، وہ ملازم بن گیا فیکٹری کا، تو گارڈ اس سے کہیں گے اندر آؤ فوراً، تمہارا ٹائم ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے رب کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اشہد لا الہ الا اللہ، یعنی ہمارا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول ہمیں بتائیں گے اور کس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس کو بلایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، اللہ کی کبریائی کے ساتھ تم پہنچو اللہ سے رابطے کے لیے۔ اب یہ بندہ مومن جس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، یہ جب اللہ سے رابطے کے لیے جاتا ہے تو ٹھہر جاؤ، تمہارا جسم پاک ہے، تمہارے کپڑے پاک ہیں، کیونکہ کسی بھی شہنشاہ کے دربار میں جانا ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اور پھر وضو کرو، اس کا طریقہ یہ ہے، چپل اتارو، اور پھر اس کے بعد حاضر ہو جاؤ۔ حاضر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر، اور پھر ہینڈز اپ ہو جاؤ تمام معاملات سے، اپنی زندگی کے تمام معاملات سے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے، اور غلامانہ انداز میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب ہینڈز اپ کرتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ کرتا ہے، کوئی ہاتھ یہاں کرتا ہے، کوئی ایسے کر لیتا ہے، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہینڈز اپ ہو گیا، اور غلامانہ انداز میں پھر کھڑے ہو گئے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے مختلف طریقے ہیں۔ اہمیت جو ہے اس مقصد کی ہے جو جس مقصد کے لیے اسے بلایا گیا۔ سب سے پہلے جب بادشاہ کے دربار میں جا کے کیا کہتے تھے؟ جان کی امان پاؤں، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کی سلطنت کو وسعت ملے، مختلف طریقے قائم کیے گئے تھے۔ شہنشاہ کائنات کے دربار میں دعاؤں کی نہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب یہ تعریف بیان کرنے کے بعد پھر ہم اپنی ایک درخواست پیش کرتے ہیں، اور درخواست پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو درخواست دی جا رہی ہے اس کے شایان شان القاب استعمال کیے جاتے ہیں، اقرار کیا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب مطلب پیدا کرنے والا، پالنے والا، بیلنس کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، زندگی کی حفاظت کرنے والا، رب العالمین۔ یہ آپ کا میرا عالم ہے۔ آج 200 سال پیچھے چلے جائیے، ایک عالم تھا، اس سے 200 سال پیچھے چلے جائیے، وہی جانور، وہی بازار، وہی مارکیٹیں، وہی شادی، وہ بیاہ، وہ میتیں، سب وہی تھا۔ تو جتنے عالم چلے آ رہے ہیں ان سب کا رب الرحمن الرحیم، اس نے جتنے بھی عالم بنائے رحمت کے ساتھ بنائے، ان کو غذائیں دیں، ان کو دوائیں دیں، ان کو خوشبوئیں دیں، ان کو رنگ دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، آزادی دی، الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب کیسے کیسے اقرار کیا آپ نے۔ اب آپ کیا کہ مالک یوم الدین، کہ آپ ایک دن قائم کریں گے ترازو کا، پوچھیں گے کہ جو آزادی دی گئی تھی، جو نعمتیں دی گئی تھی، اس کو کیسے استعمال کیا، کیا کیا، اس آزادی کو کیسے کیا، ان ہاتھوں سے اللہ کے لیے کچھ کیا تھا یا شیطان کے لیے کچھ کیا تھا۔ یا نعبد، ہم آپ کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں، آپ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، وہ یا نستعین، آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، وہی بندگی، ہم آپ کے بندے۔ کیا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے نہیں پیدا کیا تھا، انکار کرتا اللہ، ہم نے نہیں پیدا کیا تھا جنہیں اس کو مگر اس کام کے لیے، بندگی کے لیے. اور پھر اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا، اے تمام انسانوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرو، اللہ کی کبریائی کو قائم کرو، اور لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی توقع اس کے اندر ہے. تو یہی آپ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ باندھ کے ایاک نعبد، ہم آپ کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، آپ سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، بتائیے وہ راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ آپ کا انعام ہوا. ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انبیاء ہیں، صادقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. حسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں آپس میں، تو ہمیں ان کے ساتھ شامل کر دیں، اور ان کے ساتھ نہ کر کہ جو معطوب ہو گئے، جو بھٹک گئے. یہ جب اپلیکیشن آپ نے دی تو سب نے اس اپلیکیشن کے دینے کے بعد کہا آمین، یا الہی اس اپلیکیشن کو قبول فرما لے. جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپلیکیشن دی اور درخواست کی قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر آپ کو احکامات کی کتاب سے جوڑ دیا، سورت کے ذریعے یا آیات کے ذریعے سے آپ نے اس کو تلاوت کیا. اور پھر جب اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میں نے تم کو 7 آیت دی ہیں بار بار پڑھی جانے والی، اور اس کے ساتھ تمہیں عظمت والا قرآن دیا. وہ عظمت والا قرآن جس کا مقصد تھا، جس کے لیے کائنات قائم کی گئی، وہ عظمت والا قرآن جو آپ کو اٹھا کے پر لے جائے، وہ عظمت والا قرآن جو آپ کو دنیا کی بادشاہت دے، دنیا کا امن، دنیا کی دولت دے، اللہ کی رضا دے، رسول اللہ کی شفاعت دے، آپ کو جنت دے، عظمت والا قرآن وہ دیا. اور پھر جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب دے رہا ہوں گارنٹی کے ساتھ کہ شک سے بالا تر، ہدی لل، اور ساری ہدایت موجود ہے، آپ ہدایت مانگ رہے ہیں. جب آپ کو یہ قرآن مل گیا تو آپ نے پھر سر خم تسلیم کیا. بادشاہ کے دربار میں جب انعام مل جاتا تھا یا کوئی حکم مل جاتا تھا تو رکوع کر کے پیچھے ہٹتے تھے. پورا دین فطرت کے اوپر ہے، یہ نمازی فطرت کے اوپر ہے، تو لہٰذا آپ نے رکوع کر کے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. آپ نے ثنا بیان کی تھی، درخواست دی تھی، اللہ نے آپ کو قرآن دے دیا. یہ ہے ایک وہ حصہ نماز کا. دوسرا حصہ وہ عہد و پیما ہے جو آپ اپنے رب سے کرتے ہیں، یعنی آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ سجدے میں آپ اپنے رب کے سامنے 3 چیزیں رکھتے ہیں. سب سے پہلے وہ انا، جو سے پہلا گناہ ہوا تھا، جو بربادی کا راستہ کھولتا ہے، جس میں ابو لہب اور ابو جہل مارے گئے، جس میں فرعون مارا گیا، جس میں شیطان مارا گیا. ناک کو آپ زمین پہ رکھتے ہیں، خاک میں ڈالتے ہیں. اور پھر یہ کمپیوٹر جہاں پہ داخل ہوتے ہیں معاملات، پھر کیلکولیشن ہوتی ہے، یہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں. اور اس کا یہ حصہ جس کو اب سائنس پروف کر چکی ہے کہ سارے فیصلے یہاں پہ ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ تم ماتھے کے بالوں سے پکڑ لیے جاؤ گے، یہاں سے جو کچھ ہوا ہوگا فیصلہ، اس کو آپ اپنے رب کے سامنے خاک میں ڈالتے ہیں. اور تیسری چیز جو آپ اپنے رب کے سامنے ڈالتے ہیں وہ آپ کی گردن ہے. گردن سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اس مسجد کے سامنے کے حصے کو محراب کہتے ہیں. محراب حرف سے نکلا ہے. اور الفاظ آپ بیان کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اے پروردگار اب آپ ہی اعلیٰ ہیں، آپ کے احکامات اعلیٰ ہیں. ہم یہ سب کچھ، یہ صحابہ کو دیکھیے، رسول اللہ کو دیکھیے کہ انہوں نے وفا کی ہے سجدے کو. اس سجدے کو وفا کرنا ہے بیسیکلی نماز میں، نماز کے اس سجدے کو وفا کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. ہمارا تو سودا ہو گیا جنت کے بدلے میں، ان کی جانوں کا اور مالوں کا یہ اللہ کے لیے لڑتے مارتے اور مرتے ہیں. اور تورات اور انجیل میں یہ وعدہ انہیں پہلے سے چلا آ رہا ہے. جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوا. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے جب آپ یہ سجدہ کر لیتے ہیں پھر آپ بیٹھ کے کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات، میری زندگی اللہ کے لیے، میری پاک باتیں اللہ کے لیے، میری نمازیں اللہ کے لیے. اور اس طریقے سے آپ ایک عہد و پیما کرتے ہیں. پھر انگلی کے اشارے سے سجدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد لا الہ، میرا کوئی الہ نہیں الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ،
نہ میرا نفس، نہ کوئی خوف، نہ کوئی لالچ. میرا الہ نہیں، میرا اللہ اللہ وحدہ لا شریک. وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور کر کے دکھائیں گے وہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ آپ سے درود پڑھواتا ہے اور آپ کو اپنے لیڈر سے جوڑ دیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اب آپ اپنے قرآن سے جڑ گئے، اپنے لیڈر سے جڑ گئے. اس کے بعد دعا ہے، دعا مانگتے ہیں آپ. اور دعا کے بعد آپ ہینڈز اپ ہو کے امتحان گاہ سے، معاملات زندگی سے کٹ گئے تھے، آپ دوبارہ اس میں اختتام کرتے ہیں، اس دنیا میں پھر دوبارہ داخل ہوتے ہیں جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر چیز پہ سلامتی بھیجتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح یہ اختتام ہوتا ہے. اور یہ جو عام طور پہ جماعت کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اس کا کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کوئی ضعیف حدیث ہے. یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے نا، دعا مانگنا ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، لیکن یہ جو دعا مانگتے ہیں رسول اللہ نے کبھی نہیں مانگی. دعا درود کے بعد، سلام سے پہلے دعا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک پرابلم یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے مسجد کو عبادت گاہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں کبھی کہیں مسجد کو عبادت گاہ نہیں کہا. مسجد کہاں ہے؟ مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد کہاں ہے؟ جب بھی ذکر آئے تو مسجد کا ہے، کیونکہ یہ جو سجدہ ہے، اس سجدے کی اہمیت کی وجہ سے اس جگہ کا نام ہے. سجدہ میم لگائیں مسجد، درس میم لگائیں مدرسہ، شہادت میم لگائیں مشہد. وہ جگہ جہاں پہ وہ گواہی دی جائی گئی ہو، وہ جگہ جہاں پہ درس دیا گیا ہو، پڑھایا گیا ہو، وہ جگہ جہاں پہ عہد و پیمان کیے گئے ہو اللہ تعالیٰ سے. مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو عبادت گاہ میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ مسجد تو اللہ سے راستہ مانگنے کے لیے اور اس کو وفا کرنے کی عہد کرنے کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کا احترام کرو، تو والدین آپ کی مسجد میں نہیں ہے، اب آپ عبادت کیجیے. اگر آپ کو کہا گیا کہ کم نہ تولیے، ملاوٹ نہ کیجیے، تو آپ کی دکان مسجد میں نہیں ہے، اب آپ آ کے عبادت کیجیے. اسی کو تسبیح کہا گیا ہے، جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھ کر اس کے احکامات پہ عمل کیے. اسی طرح آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، آپ جرنل ہیں، آپ کرنل ہیں، آپ مزدور ہیں، جس شکل میں بھی آپ ہیں، وہاں آپ کو اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. جس پوزیشن میں بھی آپ اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے اب جو آپ کو قرآن لے کے نکلے، انہی احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں. آپ پابند ہیں اس چیز کے. اب جو رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں گی تو ان رکاوٹوں کو آپ نے برداشت نہیں کرنا، اس سے ٹکرا جانا ہے، اس ہر حال میں کرنا ہے. ایک تو سب سے پہلے آپ کے نفس آپ کو ابھارے گا. کتنے کیس آتے ہیں کہ جب وراثت کا معاملہ آیا تو بہنوں کو بھگا دیا بیچ میں سے، یا نکالنے کی کوشش کی، یا ان کا حق مارنے کی کوشش کی. یہ انفرادی معاملہ ہوتا ہے، یہاں آپ کو نفس سے لڑنا ہے. پھر دوسری طرف آپ کے اجتماعی معاملات میں اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں. سودی نظام شیطان کا نظام ہے، ربا کا نظام شیطان کا نظام ہے، اور مداربہ اللہ کا نظام ہے غیر سودی. اب دونوں کی فائٹ ہونی ہے، کسی بھی صورت میں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اس کے لیے فائٹ کریں گے. جو بھی ہماری صلاحیت ہوں گے ہم استعمال کریں گے. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. سورہ معاہدہ کی 44 میں آیت ہے. 44 کا 45 میں کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. پھر 46 کا 47 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جھوٹے مشرک ہیں. کتنے خطرناک جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. آپ نے عہد کیا، آپ نے سودا کیا اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو وفا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے فتوے لگا رہے ہیں؟ اور پھر اس قوم کے خلاف اعلان جہاد ہے، جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جو سود کا کام کرتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بات بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کائنات قائم کی گئی ہے اس بات کے لیے تم میرے احکامات کو نافذ کرو. اب میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بڑے کہاں جا رہے ہیں. ہر فرد اپنے بارے میں سوچے. جس چیز کے لیے کائنات قائم کی گئی ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے نا اس کے علاوہ جو کچھ سوچتے ہو تم بربادی ہے تمہارے لیے. کرنا یہ کام ہے جس کے لیے میں نے کائنات قائم کی کہ میری کبریائی کو قائم کرو. اور پھر جب وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کی ایک شرط لگاتا ہے
یہ متقیوں کے لیے ہے. ان کے اندر اگر تقویٰ پایا جائے گا تو ہدایت ان کے لیے ہے. یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے مطلب کہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کے خوف میں کر گزرنا، سنت رسول کے مطابق، احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر گزرنے والے کو متقی کہتے ہیں. اب یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ کیے گئے تھے. یعنی ہمارا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن شک یہاں ظاہر کر رہا تھا کہ لعلکم تتقون، شاید تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے. کیونکہ اگر تم نے روزہ اس لیے رکھا کہ سب رکھ رہے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوگی، تو تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. روزہ آپ کا ہو جائے گا. اور آپ نے اس لیے رکھا کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی، بڑی اچھی پریکٹس ہے یہ، تو تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، صحت اچھی ہو جائے گی. اور آپ نے اس لیے رکھا کہ مجھے ثواب مل جائے گا، تو ثواب مل جائے گا، تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس لیے رکھا کہ مجھے تقویٰ پیدا کرنا ہے، اتباع کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، تو پھر تقویٰ پیدا ہوگا. مثال کے طور پہ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ایک دوست ہے، آپ مثال کے طور پہ ایک دوست کو کہتے ہیں صبح 3:30 بجے اٹھائیے اس کو کہ بڑا اچھا پراٹھا بنایا ہے، بڑی اچھی چائے بنائی، کر لو، تو وہ آپ سے جھگڑا کرے گا کہ صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، تم نے میری نیند توڑ دی، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. لیکن وہی شخص اسی وقت اٹھتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، تو وہ ایک اس کے اندر اتباع کی صورت پیدا ہو رہی ہے. وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے. اور پھر وہ جب 3:30 بجے اٹھا ہے تو وہ ناشتہ کر کے سونے کے لیے آ رہا ہے، نہیں، نماز کے لیے چلو. عبادات کو بڑھا دیا گیا، پابندیوں کو اصل میں روزے کو کا مطلب ہے روک دینا، یعنی آپ کے معاملات سے آپ کو روک دینا اور اللہ کے معاملات آپ پہ لے آنا. یعنی آپ دیکھیں کہ گرمی میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ. خود میں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے، شپ کا انجینئر ہونے کی حیثیت سے، جب عرب میں تھا، عرب ممالک میں ہمارا جہاز کھڑا ہوتا تھا، اور اس وقت عرب کی گرمی ہوتی تھی. اور اسی طرح ریگستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اللہ کی اتباع کے لیے ایک قطرہ اللہ کا ان کے ساتھ رابطہ اور لنک ایسا ہے کہ ایک قطرہ نیچے نہیں جانے دیتے. ایمان کی عروج آپ دیکھیے اور اتباع دیکھیے آپ. اور پھر جب سامنے آئے شدت پیاس ہے، ابھی سامنے رکھا ہوا شربت، پکوڑے رکھے اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے، بھوک شدید ہے، تربوز رکھا ہوا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، لیکن کبریائی اس کی بیان نہیں، اس کا حکم نہیں آیا، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب اس کا حکم آیا آپ لوگ شروع کرو. اتباع کے لیے 1 مہینے تک، اسی لیے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا 7 دن کی دوائی ہے، وقفہ نہیں کرنا، وقفہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ جراثیم دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں، یا یہ دوائی جراثیم پہ ویسے افیکٹ نہیں کرے گی جیسے کرنا چاہیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، الا یہ کہ بیمار ہو جائے یا سفر ہو. اس کو کنٹینیو کرنا. اور پھر کہا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ تم نے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی اس کے برابر کا روزہ نہیں رکھ سکتے. قضا تو رکھ سکتے ہو لیکن اس کو برابری نہیں کر سکتے. یعنی یہ کنٹینیو ایک 30 دن کی اتباع کی آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی. اور جب یہ آپ کو پریکٹس کرا دی گئی، اتباع کی آپ کے اندر صلاحیت کو پیدا کر دیا گیا، اور آپ کے اندر وہ ایک صلاحیت پیدا کر دی گئی جو اتباع کی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر قرآن سے جوڑ دیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اب اس قرآن سے اتباع کرنی ہے، کے ذریعے سے اتباع کرنی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. پھر ہدایت کے ساتھ، بینات کھلی نشانیوں کے ساتھ. کھلی نشانیاں آپ دیکھیں قرآن پاک کی کیسی کھلی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد قرآن معجزات دکھائے گا. کیا آپ دنیا میں جو کوئی کتاب دکھا سکتے ہیں جس کے شروع میں لکھا ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی جو کھلتی اس بات سے ہو، اس دعوے کے ساتھ یہ کتاب شک سے بالاتر ہے. آج تک اس روئے زمین پہ کوئی شخص یہ لفظ نہیں لکھ سکا کہ یہ میری کتاب شک سے بالاتر ہے. کوئی ایسا شخص دنیا میں پیدا ہوا کہ جس نے کوئی کتاب لکھی ہو، اس میں 2 ٹاپک کو مین ٹاپک بنا کے وہ چلا ہو، کبھی نہیں پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ پیدا ہو سکے گا. ہاں، اس سے اگر ہیلپنگ کے طور پہ ایک سائڈ پہ لے لیا دوسرے ٹاپک کو تو وہ الگ بات ہے. یہ واحد کتاب ہے، یہ ہر ٹاپک پہ بات کرتی ہے، ابتدا بھی بتاتی ہے، انتہا بھی بتاتی ہے. اور پھر ہر بات پہ یہ ہے
لا ریب فیہ, شک سے بالا تر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پھر یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تمہیں اس امر میں شک ہے, تم اسلام کے خلاف اتنی فوجیں اتار چکے ہو, اتنے بندے مروا چکے ہو لاکھوں, اور اتنا تم نے اربوں خربوں کی دولت برباد کی ہے, اگر تمہیں یہ شک ہے یہ کتاب ہماری ہے یا نہیں, تو ایک مثال صورت بنا لو. ہم نے جو اس بندے پہ اتاری ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ اور تم اسلام کو شکست دے دو. اور یہ سپر کمپیوٹر کے دور کے لیے بھی چیلنج ابھی موجود ہے. اور پھر کیا کہا 1500 سال پہلے, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, دیکھو اپنا شک دور کر لو, اگر تم نے نہ کیا تو تم ذمہ دار ہو. وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اور سنو کہ تم کبھی نہیں کر سکو اس چیلنج کو, ہمارے اس چیلنج کو قبول تم کبھی کر ہی نہیں سکتے کہ چھوٹی سی اس کی صورت بھی نہیں بنا کے لیا. یعنی اتنی زیادہ, وہ ایسا نہیں ہے ٹرائی نہیں کر رہے, وہ ٹرائی کر رہے ہیں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, انہوں نے بہت ٹرائی کیا کہ قرآن کے نہیں کر سکے, نہیں کر سکتے. تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, تو ڈر و ساگ سے جو تیار کی گئی ہے اس کا انکار کرنے والوں, حق کا انکار کرنے والوں کے لیے, جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یعنی آپ اتنے اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں, آپ اس قدر آپ جو ہے نا وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی جانیں خراب کر رہے ہیں, اپنا دولت برباد. یہ ایک چیلنج قبول کرو نا. اگر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ کتاب سچی ہے. اس کتاب میں تخلیق کائنات کیسی ہوئی ہر چیز ایسے موجود ہے, اور آج تک کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکا یا اس کی غلطی نہیں نکال سکا. ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق, زمین پہ انسان کی تخلیق, ماں کے پیٹ میں ماں تخلیق. وہ جو سعودی عرب نے بلایا تھا نا, وہاں سے وہ پوری اسٹوری آئی تھی کینیڈا سے, ایک ڈاکٹر صاحب کو جو دنیا کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے, کہ آپ بتائیں ہمارے قرآن میں جو یہ لکھا ہے تخلیق کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ بتائیں کتنا کیا ایسی پوزیشن ہے. اور وہ رہے سعودی عرب میں کافی عرصے تک انہوں نے سرچ کی, تو انہوں نے ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ کتاب میں تو وہ کچھ لکھا ہے جو ابھی تک ہم جانتے نہیں ہیں. اور پھر جب ان کے دیکھیں یہ لوگ ہیں نان مسلم جو ہیں جو مخالفت میں ہوتے, کیسے انہوں نے وہاں پہ اعلان کیا, جب اس کا آرٹیکل آیا تو کینیڈا کے تمام میڈیا سے جو اعلان ہوا یہ کہ وہ دعاؤں کی پرانی کتاب میں کوئی چیز ملی ہے انسان کے بارے میں جو حقیقت ہے, اور اس قسم کا انہوں نے وہ شوشہ چھوڑا. پھر یہ جب ڈاکٹر واپس گیا تو وہاں پہ انہوں نے وہ جمع ہو گیا اینکر وغیرہ, یہ انہوں نے سوال کیے, تو اس نے بھی پھر ان کے ساتھ مذاق کیا. اس نے کہا بڑے مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ ہاں محمد رسول اللہ کے پاس جو ہے وہ دوربین تھی اور آلات تھے اور وہ چیک کرتے تھے. اور پھر اس نے آخر میں کہا کہ خدا کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ خود لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے, صحابہ سے کہتے تھے لکھو, صحابہ سے کہتے تھے پڑھو, اور زندگی میں کبھی اپنا نام میم ہے میم دال محمد بھی نہیں لکھا. خدا کے بندو, یہ اللہ کی کتاب ہے, اتنے بڑے بڑے حقائق بتا رہی ہے, پرفیکٹ بتا رہی ہے, تو یہ نبی کا کام نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. یہ اس قرآن کے معجزات ہیں, اس کا انداز بیان, اس کے الفاظ کا چناؤ. تو یہ اللہ رب العالمین بینات کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے. اس پہ جتنی آپ تحقیق کرتے چلے جائیں. ابھی ایک سرچ آئی ہے اس کی سورہ کوثر پر سرچ کی ہے, وہ کمپیوٹر بھی اس پہ نہیں کر پایا. وہ کہتا ہے کہ ایسے الفاظ کا ترتیب اور ایسا اس کے کیلکولیشن ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کو بینات کے ساتھ تمہیں یہ میں نے کتاب دی ہے, روشن نشانیاں اس کے اندر, اور والفرقان, اور یہ جو وہ تمہارا جنت میں اور جو ایک متعارف ہوئے تھے, تو اس کی جو پارٹی ہوگی اس کے جو ڈارکنیس ہے وہ, اور جو میرے احکامات ہیں بالکل بینات فرقان ہے, دونوں کو الگ الگ کر کے صحیح اور غلط کو بتائے گی. اور پھر جب رمضان کی تربیت ہو گئی, یہ اتباع کی عادت پیدا ہو گئی, اور قرآن سے جوڑ کے ساری باتیں کر دی, پھر کہا اب رمضان کے روزوں سے اب تم کبریائی کا اظہار کرو میرے, یعنی اب وہ کبریائی وہ کام کرو جس کے لیے تم یہاں بھیجے گئے کبریائی کا. تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں قرآن پاک پر, آپ سرچ کرتے چلے جائیں, سرچ کرتے چلے جائیں, تو اللہ کا ایک ہی مقصد تھا کہ زمین پر میرا قانون نافذ کریں, اپنے معاملات زندگی میں بھی اور اپنے اجتماعی معاملات میں بھی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے بربادی کا سامان ہے, اس کے علاوہ تم کہاں سوچتے ہو. مقصد میرا یہی تھا, میں نے تو آواز اس کے لیے لگائی تھی تمہارے.
وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اس کے لیے تو والی بربادی ہے باقی. یہ کام کرو کہ اس کے احکامات کو نافذ کرو. اس وقت جو صورت حال ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال سے لے کے جنوب تک، کہاں ہے اللہ کا دین قائم؟ مسلمانوں پہ جو بربادی ہے، کیا اس وقت دنیا میں حافظ قرآن کی کمی ہے 1 کروڑ تک پاکستان میں؟ حاجیوں کی کمی ہے، ہر سال 25-30 لاکھ آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد ہی نہیں گن سکتے آپ. مسجدوں کی کمی ہے، ایک سے ایک مسجدیں موجود ہیں. مدارس کی کمی ہے، بے تحاشا مدارس ہیں. تبلیغ کی کمی ہے، بے تحاشا تبلیغ کرنے والے ہیں. پھر بھی مسلمانوں پہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ اس روئے زمین پر مجھے بتائیے کسی اور قوم کا بھی سننے میں آتا ہے کہ برما میں، انڈیا میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، ہر جگہ جو ہے مسلمان ہی خوار ہو رہا ہے. مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، انہی کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ڈھائے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی. ہمارے بڑے بڑے علماء یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ نے اس سے بڑا جو کام دیا تھا وہ تو کرے. ہر ایک نے اپنے دل کے تسلی کے لیے کام نکال کے لگے کہ بخشش کا راستہ ہے. وہ کہتا ہے میں نے کائنات اس لیے بنائی، میں تو آواز لگائی تھی کائنات میں، تم لوگوں نے کہا تھا ہم یہ کام کریں گے، تم کو میں نے زبردستی نہیں کی ہے تمہارے ساتھ، تم نے جب کہا تو میں نے تم چن لیا. آپ کہتے ہیں نا جب قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں نا، منہا خلقناکم، قرآن میں کی آیت ہے نا، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. تو اسی مٹی کو اللہ نے اکٹھا کر کے کہا تھا ٹھیک ہے تم لوگ کرو یہ کام. انسان بنایا اس کا اور کہا ٹھیک ہے بھی ذمہ داری پوری کرو. اب آپ جو ہے وہ مطلب وہ کام نہیں کر رہے، باقی سارے کام کر رہے ہیں. اگر کسی فیکٹری میں لوگ پروڈکشن نہ دے رہے ہوں، باقی اچھا یونیفارم پہن کے آ رہے ہوں، ٹھیک ٹائم پہ ڈیوٹی پہ آ رہے ہوں، بڑی چمکتی ہوئی مشینیں ہوں، ہر چیز فرسٹ کلاس ہے، پروڈکشن نہیں ہے اس کی، وہ کس کام کی وہ فیکٹری؟ اس امت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. یہ سب کر رہی ہے، تبلیغ بھی کر رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہی ہے، مدرسے بھی کھولے ہوئے ہیں، قرآن پاک حفظ کرنے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نظام کہیں نافذ نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد کوئی نہیں ہے. یہ ہے اصل جرم مسلمانوں کا. ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا، مسلمانوں کو ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم قرآن احکامات کو جو ہے نافذ کریں اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں اور ستون کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں، پھر پلاٹ خریدتے ہیں، ستون کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی صاحب آپ سے کہیں گے یہ جو ستون آپ کھڑے کر رہے ہیں بھائی آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کہیں گے میں پالش کر دیتا ہوں یار، ٹائل لگوا دیتا ہوں اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اور چھت کون ڈالے گا؟ ستون تو چھت کے لیے، اس نظام کے لیے جس کے نیچے راحت ملے گی، بارشوں سے آپ بچیں گے، آپ گندگی سے مٹی سے بچیں گے، جانوروں کی بٹوں سے بچیں گے، موسم کے اثرات سے بچیں گے. آپ نہیں ڈال رہے، آپ ستون بنائے چلے جا رہے ہیں، ایک سے ایک خوبصورت ستون بنائے چلے جا رہے ہیں، پالش کر رہے ہیں، چھت کو دوسرا ڈال دے گا. جب آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کی معیشت میں یہودیوں کا نظام چل رہا ہے، آپ کی عدالتوں میں شیطان ناچ رہا ہے. یہ جرم کیا ہے ہم نے سب سے بڑا. اور پھر آگے بڑھ کے انہوں نے ایک کام کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھے جنگ عظیم دوم کے بعد جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں جارج برنارڈ شاء نے قرآن پاک اپنے نکال کے دکھایا تھا کہ یہ جو ترکی جب جرمنی کے ساتھ مل کر لڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس قوم سے کیسے نمٹا جائے، تو اس نے قرآن دکھایا تھا کہ اس سے جان چھڑاؤ، اس سے جان چھڑاؤ ان کی، اور پھر ان کے بعد محمد رسول اللہ سے جان چھڑاؤ ان کی. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایسی کتابیں دینداروں کے ہاتھ میں دے دیں جو اس کو باقاعدہ پڑھتے، یعنی دن میں 36 دفعہ 35 36 30 دفعہ اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ آپ کو قرآن سے جوڑتا ہے اور آپ جڑ جاتے ہیں کسی اور کتاب سے جا کے. یہ آپ کا جرم نہیں ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے ایسے لا کے اپنے وہ دین کو استعمال کرتے ہیں، ایسے ایسے معجزاتی اور عجیب عجیب قسم کے قصے سنا کے دوسرے لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تاکہ ادھر جو ہے نا ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جائے، اور بڑے اس کو متبر کا اور کیا کہیں گے اس کو سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں. سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو، کیونکہ جب
جو سازش ہے ان لوگوں کی یہود و نصارہ کی وہ ایسے ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالا سانپ، آپ کو محسوس نہیں ہوگا، بڑے بڑے علم والے ان کے شکار ہو جاتے ہیں اور پوری امت اس کا شکار ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل برباد اس لیے ہوئے تھے کہ اتخذوا آبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا خدا بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. تو اللہ سے کہتا ہے کہ کتاب سے مجھ سے جڑو، میری کتاب سے جڑو، میرے نبی سے جڑو. ہر فرد پہ لازم ہے. ہر فرد اگر جنگل میں کھڑا ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو بھی اللہ قرآن ہی دیتا ہے، جوڑتا ہے. اور اگر الاسکا کے برفانی علاقے میں کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کو بھی اللہ قرآن سے جوڑتا ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہے، ایک تو ہم اس کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں، مانگتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے 15-20 منٹ کا کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کی 2 آیت کو لے کے سوچیں، غور و فکر کریں. اور یہ آیات ایسی ہیں، اتنی عظمت والی آیات ہیں کہ آج بڑے بڑے سائنسدان اس کو پڑھ کے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں نماز سے زیادہ 756 مرتبہ غور و فکر کے لیے آیا ہے. اللہ 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ، نبی اور غور و فکر. اور پھر کہتا ہے کسی کی مدد چاہیے تو لے لو، اہل علم سے مدد لے لو. اہل علم میں جو ہے نا، اگر آپ کو خلا کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو خلائی سائنسدانوں کے بارے میں رپورٹیں پڑھیں. اور آپ کو، کیونکہ قرآن پاک میں جو 6000 سے کچھ تھوڑی زیادہ آیتیں ہیں، اس میں تو 1000 تو صرف سائنس کے بارے میں ہے. آپ کو میڈیکل کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو آپ کسی میڈیکل کے عالم سے معلوم کریں. آپ کو عربی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کو، ہم نے مسلمانوں نے جو فرائض چھوڑ کر فقہ کی طرف چلے گئے اور فقہ پہ اتنا زیادہ زور دیا کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ ہم سود کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت، جو اللہ کا اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا. تو انتہائی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، یہ ہے وہ مسئلہ اور سب سے بڑا مسئلہ کہ قرآنی احکامات کے نافذ کرنے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور جس طرح کرنا چاہیے کہ پوری قوت سے سنت رسول اللہ کے مطابق، صحابہ کے مطابق، یعنی صرف مدینے کی 9 سالہ زندگی میں 10 سال آپ رہے، آخری سال حج کا تھا، لیکن 9 سالہ جو زندگی گزاری ہے، 27 جنگیں لڑی، یعنی ہر 4 مہینے بعد ایک جنگ تھی آپ کی، اور خود خون سے نہا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، لیکن اس دین کو نافذ کر کے چھوڑا. تب کہا کہ تمہارا دین آج تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا، اور ہم سے کہا گیا کہ تم یہ کام کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے درجات اسی کی وجہ سے بڑھائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں تمہارے لیے بھی سزا ہے. اور بچیں گے وہی لوگ کہ جو اس مقصد کو جس کے لیے کائنات قائم کی گئی تھی کہ اللہ کی کبریائی کو قائم کریں. اور جب آپ اللہ کی کبریائی دنیا میں قائم کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آپ کی کبریائی جنت میں قائم کر دے گا. یعنی جب آپ پرندہ جا رہا ہوگا، آپ کہیں گے کہ اس کا گوشت مجھے کیسا ہوگا، وہ تیار ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ آپ کی کبریائی ہوگی. اور پھر جب آپ کہیں گے کہ یہ پھل، وہ ٹوٹ کے آپ کے سامنے آئے گا، آپ کہیں گے نہیں میں خود توڑوں گا تو شاخ جھک جائے گی آپ کے سامنے. یہ آپ کی کبریائی اللہ قائم کرے گا وہاں پر. اور ادروائز اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی تو روتے ہیں راتوں کو. یہ کیوں روتے ہیں؟ وہ بھی تو عبادت، یہ اپنے دل کی تسلی کے لیے روتے ہیں. آج میں رویا، آج میں نے عبادت کی. لیکن اگر یہ ہمارے لیے کرتے تو پہلے ہماری بات مانتے، ہمارے نبی کی مان لے کے آتے ہیں. یہی بات مسلمانوں کے اندر ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو حکم ہے وہ نہیں مان رہے. کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم میری کبریائی کو قائم کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.